بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، لاکھوں کروڑوں روپیہ میرے پاس ہو، تو پھر آپ کو صرف اور صرف یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اس وظیفے سے آپ کی زندگی کے معاملات میرا رب بدل دے گا۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، بڑی طاقت کا سرچشمہ ہے، اور تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا ہوگا، پھر اس کے بعد مال ہی مال، پھر لاکھوں کروڑوں روپیہ میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ اب وظیفہ بتانے والا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک تو میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں خود بھی اپنے پیارے نبی پر درود پڑھتا ہوں، اور میرے تمام فرشتے وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اس واسطے سب مل کر ایک دفعہ اپنے پیارے پیغمبر اور سونے پیغمبر امام الانبیاء، تاجدار حرم، شفیع المذنبین، ان پر، محمد مصطفیٰ پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارا درود کا پڑھنا اور مسلمان امت محمد الرسول اللہ کا درود سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ناظرین، درود کس ہستی پر پڑھا جاتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ اور وہ کون ہے؟ وہ سارے نبیوں کے امام ہیں، اور ان سے اللہ اتنی محبت کر رہا ہے کہ اللہ خود بھی درود پڑھتا ہے۔ پہلے بھی تو 1,24,000 پیغمبر کم و پیش آئے ہیں، ان پر تو اللہ نے نہیں پڑھا، اللہ صرف اس نبی پر پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ پاک کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا شان آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جس کی ذات پر میرا رب خود درود بھیجے اور اس کے سارے فرشتے بھی درود بھیجیں، تو پھر مقام تو ہے نا میرے نبی کا۔ میرے نبی جب معراج شریف پر گئے نا، تو ساتھ جبرائیل امین بھی تھے، تو میرے نبی نے جوتے پہنے ہوئے تھے، تو گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا۔ قرآن کے اندر ہے نا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ لفظ سبحان پہلے آیا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو یکدم جب وہ کھڑا ہوتا ہے یا چلنے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ سبحان کا لفظ بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے، منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھو، جب ایک عقل جو ہے نا وہ مانتی ضرور ہے، لیکن ایک عجوبہ سا کوئی بھی کام ہو نا، تو پھر وہ سبحان اللہ اپنی زبان سے نیچرل، قدرتی نکل آتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو معراج شریف کا واقعہ ہے، یہ سبحان اللہ سے شروع ہوا ہے، سبحان سے۔ اب یہ دیکھو، یہ کتنا عظیم الشان، ایک عقل نہیں مانتی۔ لوگ اسی لیے تو مانتے نہیں نا، کافر لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، لیکن میرے نبی سچے ہیں۔ ان کی صادق اور آمین کی جو ڈگری ہے، وہ اس پوری کائنات کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ کافر بھی مانتے تھے،
حالانکہ ماننا تو مسلمانوں کو چاہیے تھا، وہ ان کی پیروی کرتے تھے، لیکن جو آپ کے مخالف تھے نا، مشرکین مکہ تھے، کافر تھے، باقی کافی لوگ جو میرے نبی کے مخالف تھے، لیکن جب بات آتی نا صادق اور امین کی، تو وہ خود بھی کہتے تھے کہ خدا کی قسم آج تک ہم نے اپنی پوری زندگی کے اندر اتنا سچا اور امانت دار بندہ دیکھ ہی نہیں، وہ خود کہتے تھے۔ تو ناظرین، یہ بھی میرے اللہ کا کرشمہ ہے، کافر بھی مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ میرے نبی کے صادق اور امین ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو صادق امین مانتے تھے، تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آسمانوں پر سیر کر کے آئے ہیں، تو جب میرے نبی نے یہ واقعہ بتایا تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے اتنا پکا اور سچا مانتے تھے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی تو ایمان ہے۔ جو نبی ساری زندگی سچ بولتا رہا، وہ نبی اگر یہ کہہ دے کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرے گی، تو پھر آپ کو ماننا ہوگا۔ یہی دلیل ہے۔ یہ جو معراج شریف کا واقعہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اللہ پاک پھر وہ کرشمے دکھاتا ہے جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں۔ عقل نہیں مانتے، لیکن اللہ والے مانتے ہیں۔ ناظرین، اس نبی کی شان میں اللہ نے ایک سورت بھیجی جس کا نام سورہ کوثر ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں مر گیا، میں فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، عورتیں بھی بڑی پریشان ہوتی ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، مرد عورت دونوں، تو میں ان سے التماس کروں گا کہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر صرف فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کسی وقت بھی یہ عمل کریں۔ 129 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود، مختصر سا وظیفہ۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، جھک کر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر کے کہ میرے اللہ، میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، میں آج سے سچی توبہ کرتا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور میں آج اس کام کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ اللہ تیرے سامنے حاضر ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، تو میرا اللہ ہے، تو میرا پالن ہار ہے، میری مدد فرما۔ ناظرین، پھر کمال دیکھنا، میرا رب اتنا عطا کرے گا، یقین جانے کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ اس بندے کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔